اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہی کیا جائے گا، اور برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہی کیا جائے گا۔ حضرات، میں اس کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک عالم نے ایک بہت بڑے سوداگر کے سامنے جب یہ گفتگو کی نا، یہ حدیث پڑھی کما تدین تدان، تو اسے شک ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم مالداروں کی عورتیں تو گھر کے اندر مقید پردوں میں رہتی ہیں، ہم دوسروں کے عورتوں کے ساتھ جو چاہے کر لیں، ہماری عورتوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اتفاق سے وہ سوداگر سنار تھا۔ عالم کی بات پر اسے یقین نہیں ہوا اور حدیث میں وہ شک کرنے لگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس حدیث کو جانچوں، پرکھوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ عالم نے صرف ڈرانے کے لیے بیان کیا ہے۔ تو ایک خوبصورت عورت اس سنار کی یہاں سونے کی کنگن خریدنے کے لیے آئی۔ اس نے سونے کی کنگن اس عورت کے ہاتھ میں خود پہنانے کی پیشکش کی، اور جب اس کے ہاتھوں میں پہنائی تو پہناتے ہوئے اس نے اب اس کے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اللہ اکبر! عورت نے اس کی بدنیتی کو بھانپ لیا اور ہاتھ کھینچ لیا، اور وہ عورت چلی گئی روتے ہوئے۔ جب یہ بندہ سوداگر اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس کی بیوی دیندار، نیک اور متقی خاتون تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا، بتا آج تو نے کس عورت کے ساتھ خیانت کی، تو نے کس عورت کے ساتھ بددیانتی کی۔ اس سنار کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا جب بیوی کے یہ جملے سنے تو کہا، تم گھر میں بیٹھنے والی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کسی عورت کو چھیڑا ہے؟ میں نے اس کے ساتھ بددیانتی کی، میں نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ تو عورت نے برجستہ جواب دیا، کیا تجھے رسول کا قول پتا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج ایک نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر مل دیا، مجھے ضرور آقا کے فرمان پر پورا یقین ہے کہ تو نے بھی کسی عورت کا ہاتھ ملا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے سچ کہا۔ لیکن جب دوسرا دن آیا تو وہی کنگن لے کر وہ عورت اس سنار کی یہاں آئی۔ اس نے عورت سے کہا، بہن مجھے معاف کر دو، مجھ پر شیطان سوار تھا اور میں نے بددیانتی کی۔ عورت نے اسے معاف کر دیا اور خوشی خوشی چلی گئی۔ جب یہ سنار واپس اپنے گھر آیا تو بیوی نے مسکرا کر کہا، بتا آج تو نے کس کے ساتھ اچھا کام کیا، تو نے کس کی امانت کو ادا کیا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو بیوی نے کہا، سنو، کل جس نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر ملا تھا، آج اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یاد رکھنا، جس رسول کے کہنے پر خدا کو بن دیکھے ایک مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر جنت اور جہنم کو حق مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر اسلام کو حق مانتے ہو، اسی رسول کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسری کی بہنوں کو بائک پر لے کر پارک میں لے جانے والے، دوسری کی بیٹیوں کے ساتھ اس کی عزت کا سودا کرنے والے، دوسری کی بہنوں کو غلط نظر سے دیکھنے والے، جب یہ کرے گا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہنوں کی عزت
عزت محفوظ رہے، تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے۔ اگر آج سے پہلے یہ خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو اور اچھے کام کرو۔ حضرات، میں اس کو ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لڑکی تھی بہت حساس طبیعت کی۔ اس نے سوچا کہ نہ کوئی چندہ دیتا ہے، نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ کوئی امداد کرتا ہے، تو اس نے آج فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں نے جسم بیچنے کا کاروبار شروع کرنا ہے، جسم فروشی کا کاروبار شروع کرنا ہے، اس لیے کہ میرا گھر جو چل سکتا ہے وہ بڑی رقم سے ہی چل سکتا ہے، کیونکہ سینکڑوں ہزار روپے تو ماں باپ کے دعویٰ میں، پھر بہنوں کی شادی، میری آبرو بک جائے، اگر بہنوں کی عزت سے شادی ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑی بات کیا ہوگا، اور ماں باپ کا علاج ہوتا رہے، مردے سے بچ جائیں گے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ میں ایک تباہ ہو جاؤں گی لیکن پورا گھر تباہی سے بچ جائے گا۔ اس نے برقع اوڑھا، اس کے پاس میک اپ کے لیے سامان بھی نہیں تھی، منہ دھویا برقع اوڑھا، لیکن غریب تھی مگر قدرت نے حسن بہت دیا تھا۔ شام کو چپکے سے ماں اور باپ کی اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے وہ حسن کی منڈی میں پہنچی اور وہاں جا کر کے اپنا پھٹا پرانا برقع اتارا، کپڑے بھی بہت اچھے نہیں تھے، اور بیٹھ گئی، لیکن پورے بازار حسن میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ اوروں کی یہاں بناوٹ تھی لیکن اس کے یہاں حقیقت تھی، واقعی وہ بہت خوبصورت تھی۔ آج اس کی مجبوری اس کو بازار حسن میں بیٹھانے پر مجبور کر گئی، اور وہ بیٹھی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بھی مرد کی طرف اس کی نظر اٹھتی نہیں تھی۔ جو بھی مرد آتا اس کا کلیجہ دھک دھک کرتا تھا، وہ کنکھیوں سے چرائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی کہ آنے والا آ رہا ہے، لیکن قدرت کا کرنا کہ عجیب کیا معاملہ ہوتا تھا کہ ہر آنے والا جب اس کے قریب آتا تھا تو اس کی نظر جھک جاتی تھی، اور وہ آگے بڑھ جاتا کسی اور کو لے کر، اور وہ آگے بڑھ جاتا کسی اور کو لے کر، یہ سوچتی کہ اب لے جائے گا، اب لے جائے گا، لیکن کوئی اس کو لے نہ گیا۔ حتیٰ کہ نصف شب گزری، آدھی رات گزری، بازار حسن ختم ہو گیا اور گاہک بھی ختم ہو گئے۔ یہ رونے لگی کہ آج اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، آبرو بیچنے کا، جسم بیچنے کا، صرف ماں باپ کے دعویٰ کے لیے، بہنوں کی شادی کے لیے، لیکن قسمت کی ماری تھی، لیکن قسمت کی ہاری نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں ناکام جا رہی ہوں کہ کسی نے میرے حسن کو خریدا نہیں۔ پھر برقع پہنا اور سسکیاں لیتے ہوئے، روتے ہوئے جب وہ اپنے گھر کی طرف گئی تو گھر میں کوہرام تھا، پورے گھر میں بہنیں رو رہی ہیں، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہے ہیں کہ میری بیٹی کہاں گئی۔ اتنے میں بیٹی آ گئی تو باپ نے کانپتے ہوئے بستر سے اٹھا اور پوچھا کہ کہاں گئی تھی۔ بیٹی نے کہا بابا پہلے مجھے معاف کرو پھر بتاؤں گی کہ میں کہاں گئی تھی۔ کہا میں نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن پہلے بتا کہ کہاں گئی تھی۔ تو بیٹی نے باپ کی قدم پکڑ کے اور ماں کے ہاتھ تھام کر کے کہا آج بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، گھر میں کھانا نہیں ہے تو تمہاری دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا، تمہاری دوا کا انتظام کہاں سے ہوگا، کوئی بیٹا نہیں ہے آپ کا، میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتی، تمہاری بیماری کو بڑھتا نہیں دیکھ سکتی، تو میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ اپنا جسم بیچ دوں گی، اور جسم بیچ کر کے بڑی رقمیں آتی ہیں تو اسی رقم سے تمہاری بیماری کا بھی علاج کروں گی اور بہنوں کی شادیاں بھی کروں گی۔ باپ کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، ماں کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیا کہہ رہی ہو؟ پھر کیا ہوا؟ کہا پھر ہوا یہ کہ آج میں تمہاری اجازت کے بغیر برقع اوڑھ کر کے حسن کی منڈی میں
اپنا جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن خدا جانے جسم بیچنے کے لیے گئی تھی، لیکن جو بھی آتا تھا خدا جانے کیا ہوتا تھا کہ اس کی نظر جھک جاتی تھی اور وہ آگے بڑھ جاتا کسی اور کو لے کر، حتیٰ کہ سب چلے گئے، بازار حسن ختم ہو گیا اور گاہک بھی ختم ہو گئے، لیکن میرے حسن کو کوئی خرید نہ سکا، میری آبرو کو کوئی خرید نہ سکا اور میں ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب لوٹی۔ تو باپ نے بیٹی کی پیشانی چوم کے کہا، میری بیٹی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایک رات تو وہاں بیٹھی تھی، اگر 1000 رات بھی تو وہاں بیٹھتی تو تیرے حسن کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کیونکہ بیٹی مجھے اپنے کردار پر نہیں، اپنے رسول کے فرمان پر پورا یقین ہے۔ میرے رسول نے کہا، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تیرا باپ غریب تھا، لیکن آج تک تیرے باپ نے کسی بھی عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آج تک تیرے باپ نے کسی بھی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ جب میں نے کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تو میری بیٹی کو کوئی باپ کی نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے، میری بیٹی کو کوئی نظر اٹھا کے کیسے دیکھ سکتا ہے۔ اور اللہ نے میری بیٹی کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرمائی اور وہ باپ رونے لگا۔ اندازہ فرمائیے، یہ ہے نظر کی تقدس۔ حضرات، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کی عزت محفوظ رہے، ہماری بہنوں کی عزت محفوظ رہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں متقی بنے۔ حضرات، اگر آج سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، اس لیے کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے معاف کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، دعا ہے کہ پروردگار عالم کی چھوٹی سی تقریر پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔